یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں, بڑے حوصلے سے سننی ہیں. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے, ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر الصدیق کی بیعت کر لی, مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی, 6 مہینے بعد کی. یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک.com پہ. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر, بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا, اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے, تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی, اندازہ لگائیں. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن, اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. خوب ڈانٹا. اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں. تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک, امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں, اہل تشیع کے, اہل سنت کے امام طبری. انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے, اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں, صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو. یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو, تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو, آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی, یہاں پہ بھی. ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے, نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی. ہم ان کو صحابی مانتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیکن ان کو صحبت نہیں ملی, تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں. اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے, اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کیے مولا علی نے. اے لوگو, فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو, تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو. نہ انتشار پیدا کرو, جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو. وہ اتنا فخر کرتا تھا جی, بنو تیم, ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے. وہ کہتے ہیں یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں. یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت 2 ہی تھے, ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم. ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے, دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی. جس طرح آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہیں, ان کے پاس حکومت ہے, اور آل شیخ جو ہیں انہوں نے مسلح سنبھالے ہوئے ہیں. یہی معاملہ اس وقت بھی تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ, ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو, صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پر اور بال کے ساتھ اٹھے, اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لی ابو بکر کے اوپر, پھر اس معاملے میں اس کو معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے, اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ. آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے. اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے, کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے, بلکہ بڑھ کر ہی تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے, اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا. مسئلہ نمبر 55B, وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے. اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں, اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے, یعنی میں بھی پھل ہوں, میرا پکنے کا وقت آئے گا
جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آ کے, تو کچے پھل کو مت توڑو. اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھی, وہ آگے بات یہ کریں گے بھی. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا. افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی, میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں, میں اللہ کا شیر ہوں. یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں, جھوٹی روایت, وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں, جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا, خیبر کے اندر, خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا, خیبر میں مرحب آ گیا, تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں, میں موت سے نہیں ڈرنے والا. صحیح مسلم میں آتا نا, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, شیر ہوں میں. وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے, اتنا میں موت کا مشتاق ہوں. ظاہر ہے جی, جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے, آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے. البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا, اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں. یعنی میرے پاس ایک علم ہے. وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا. میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے, وہ آئے گی جب جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے. حدیث میں بتا دیتا ہوں. سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے, مسند احمد میں 11790 ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے, آپ کا جوتا ٹوٹ گیا, آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا. وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر, اس کو منوانے کی خاطر, ایز اے لاسٹ ریزارٹ. لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی, وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے, حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہے. کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل, نہروان اور صفین کے اوپر. مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں, یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں. اچھا, اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے, تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں, پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تکو نا جی سب کچھ لکھا ہے شیعہ دی کتاب میں, شیعہ کیوں نہیں مندے؟ تو تسی مندے ہو اپنی کتاباں نو؟ مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں. باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کوئی نہیں کرتے. تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں, آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ نہج البلاغہ کو مانے, پہلے اپنی منجی تھرے بھی ڈنڈا پھیرو نا. اور جو بیچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں, کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں, کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جی منسوخ ہو چکا ہے, سعودی عالم دنیا تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے, تو انو چوتھے محلے پتہ لگ گیا منسوخ ہو گیا. جڑے ہندوؤں دی اور سکھاں دی اولاد ہو, اور جو صحابہ کی اولاد ہے, عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد, وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں, اور وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور نے
اور یا اور تسی کچھ اور ہو, کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی, ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. تو اگر شیعہ نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے. ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم, جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ, تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں, تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں جی, ان کو عربی نہیں آتی, اللہ فضل ہے, تو مولویوں زیادہ عربی آمدی ہے الحمدللہ. اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے, یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے, تو پھر تو اپنی خیر بناؤ, دنیا عربی کسی نے نہیں آمدی. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی. تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے, یہ لعنت جو ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, سورہ الانعام آیت نمبر 159, جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ قیامت الدین ان کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے, اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں. اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا, پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے, شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے فذرہم فی غمرتہم حتی حین, اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دے حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا. یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے, لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئیں. اس پہ بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 157A اور B دیکھ لیں. سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 کوسچنز 1 to 1 جو مجھ سے ہوئے ہیں, علی نقوی صاحب نے کیے, 5 گھنٹے کی نشست, اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے. نہج البلاغہ سے چوتھا خطبہ, سیکنڈ لاسٹ, خلفائے ثلاثہ کی توثیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے, مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توثیق ایک خطبے کے اندر. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ, پیج نمبر 643, مکتوب نمبر 6. یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی. تو یہ خط جو لکھا, یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں, مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان 3 خلفاء کی بیعت کر چکے تھے. مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی. مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہی لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کو چنا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے, وہ صحابہ کرام تھے, باغی نہیں تھے. وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں مسلمان ہی تھے, ان کو تعویل کی غلطی لگی. یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا, عبداللہ بن سبا بعد میں آیا, اسے مولا علی نے خود قتل کروایا. مسئلہ نمبر 157 میں نے ان کی پوری اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا بخاری اور مسلم کی روشنی میں. چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کے جی عبداللہ بن سبا کوئی تھا, 40,000 صحابہ کی اس نے مت مار دی, نعوذ باللہ, ایک کلے نے. تو پھر کی تربیت تو 40,000 بندے دی, عقل مت لو, صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ بن سبا نے سب کی مت مار دی, نعوذ باللہ من ذالک, حیا کرو. تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت جن اصحاب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر, تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک, اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. سمپل میتھمیٹکس ہے, کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں, اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے.
जिन लोगों ने अबू बकर उमर उस्मान की बैत की थी उन्होंने मेरे हाथ पर उसी उसूल के मुताबिक बैत की जिस उसूल पर उनकी बैत कर चुके थे, और इसकी बिना पर जो हाजिर है उसे फिर नजर सानी का हक भी नहीं है कि जी असी तो है नहीं सा को खलीफा चुन लिया। उन्होंने कहा तुहाडी के औकात है? जब असहाबे बदर असहाबे शजरा ने मौला अली को खलीफा चुन लिया, तुम लोगों की फतह मक्का पे माफी मांगने वाले लोगों की क्या औकात है उनके मुकाबले पे? हमारे मुकाबले पे नहीं, उनके मुकाबले पे कोई नजर सानी का हक नहीं, और जो वक्त मौजूद ना हो उसे रद्द करने का इख्तियार भी नहीं। और शूरा का हक सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार को है। वो अगर किसी पर एका कर लें और उसे खलीफा समझ लें तो उसमें अल्लाह की रिजा और खुशनुदी समझी जाएगी। यही सेम खुतबा सही बुखारी मुस्लिम में मौला अली का भी है, मौला उमर का, जो 6 रुकनी कमेटी थी, मौला अली को, उस्मान को, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास की कमेटी बनाई। वो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा बताऊंगा कि ये लोग किस तरीके से इन लोगों के खिलाफ फिर खड़े हुए। तो कहते हैं कि अल्लाह की रजा भी इसमें है। अब जो कोई उसकी शख्सियत पर एतराज या नया नजरिया इख्तियार करता हुआ अलग हो जाए, यानी वो शख्सियत जिसको असहाबे रसूल ने चुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उससे अलग हो जाए तो उसे वो सब उसी तरफ वापस लाएंगे बाय फोर्स जिधर से वो मुनहरिफ हुआ है, और अगर इनकार करेगा तो उससे लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा शख्स मोमिनीन के तरीके से हटकर दूसरी राह पर हो लिया है, और जिधर वो फिर गया है अल्लाह ताला भी उसे उधर ही फेर देगा। अगर बंदे दा पुत्र ना बने तो अल्लाह ताला फिर उसी गुमराही चों सुट देगा। तो बाई फोर्स मुआविया हम तुझे राय रास्त के ऊपर लेकर आएंगे, मुझे खलीफा चुना है असहाबे बदर असहाबे शजरा ने। अब ये देखें कितने क्लियर कट, और ये जो इशारा किया ये सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 है कि जब कोई मुसलमान ग्रोह बागी हो जाए ना हक उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो। तो इसी की बिना पे ये किताल किया गया, जंग सिफीन हुई। तो वो कहते हैं हम बाई फोर्स तुझे लेके आएंगे, अगर फिर भी ना आया तो फिर उधर ही चला जा जिधर अल्लाह ने तुझे फेंका। अल्लाह अकबर। ऐ मुआविया, मेरी जान की कसम, अगर तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशों से दूर होकर अकल से देखोगे तो सब लोगों से ज्यादा मुझे ही उस्मान के खून से बरी पाओगे, मगर यह कि तुम बोहतान बांधकर खुली हुई चीजों पर पर्दा डालना चाहते हो। वस्सलाम। चलो मुसलमान माना मुआविया को, मैं अहले तशय्युह को भी कहता हूं, वो कमजोर दर्जे का मुसलमान थे लेकिन है मुसलमान थे, मुनाफिक नहीं थे, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। अस्सलाम भी इसमें किया, वस्सलाम लिख के खत को मुकम्मल किया और कहा ये जो उस्मान के कत्ल का जो बहाना बनाया है मुझे खूब पता है, सानून पता है कि क्या होया है, ठीक है, मैं बुखारी मुस्लिम तो खोल देता है कि क्या होया है, असल मकसद कैसी। तो वो इंशाल्लाह मैं अगली दफा बताऊंगा कि इन लोगों की क्या वर्डिक हुआ करती थी। और मौला उमर ने पहले ही बता दिया था, सही मुस्लिम में 1258 नंबर हदीस है, ये अब मैं इसकी अगले वर्जन में डाल रहा हूं 72 हदीस वाले में, और काफी सारी हदीसें मैंने डाली। 1258 सही मुस्लिम दारुस्सलाम की नंबरिंग कि सैयदना उमर कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है। अच्छा, एक हदीस वो है जो उनके जख्म लगने की है, वो बुखारी में 3700 है, 3700, उसमें तो है उनको जख्म लग गया, मौत का वक्त करीब आया, उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई। ये उससे पहले का वाकया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। सही मुस्लिम 1258 1258 सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सैयदना उमर ने खुतबा दिया और उसमें रसूलुल्लाह का जिक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर का जिक्र किया और कहा कि देखो मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि एक मुर्गे ने मुझे 3 दफा ठोंग मारी है और मैं इसकी ताबीर करता हूं कि शायद मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बुखारी में तो जख्म भी लग चुका था यहां पे, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो देखना खिलाफत के अमर को इन 6 बंदों से बाहर ना जाने देना जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक राजी रहे। अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। इसका मतलब है कुछ से फिर नाराज भी होंगे अगर 6 से वफात तक राजी रहे। ये अशरा मुबशरा वाले थे। इनमें से खलीफा चुन लेना, और उसके बाद मुझे यह खतरा है कि जिनको मैंने इस्लाम की खातिर अपने हाथों से मारा है, मार मार के इस्लाम में दाखिल किया है, जिनको इस्लाम की खातिर फतह मक्का पे वो लोग माफिया मांग के मुसलमान हो गए, मुझे खतरा है कि ये लोग खिलाफत के मामले में तान करेंगे। वो किया भी है देखें। और अगर ये इन 6 बंदों के खिलाफ खड़े हो जाएं तो इनके कुफर और गुमराही में शक ना करना। ये मौला उमर का फतवा है भाई जी, ये सऊदी अरब का फतवा नहीं जे, ना ईरान का फतवा जे। इनके कुफर और गुमराही में शक ना करना जो इन 6 बंदों के खिलाफ खड़े हों।
ہم کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں. چلے کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں، کفران نعمت، لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا، ضلالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے. تو یہی آپ دیکھ لیں ادھر بھی کلیئر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ چنے. اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا. بہرحال اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پہ. اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں 150 روایتیں، اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگوں. پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے. یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو. اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں. ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ. ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے. ہم الحمدللہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی ان 5 ہی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں. ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی. 6 مہینے ان کے بھی ڈال کے 30 سال پورے ہوتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں، حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، یہ 12 خلفاء نہیں 5 ہی ہیں کنزیکٹو. بعد میں 12ویں امام محمد مہدی ہیں، بیچ میں خلیفہ آئیں گے، ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہیں. انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفائے راشدین میں شامل ہی نہیں کیا، نہ ابن تیمیہ نے، نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے. تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ لعنت نہ کریں اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے. اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ، اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے، سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی. اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولویوں پہ مسلط کر دیا، آپ سمجھ لیں، اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا جو بھی کتمان حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225. یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں. فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے. یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی، یہ خطبہ نمبر ہے 225. یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے. فلاں فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے، چھپا جاندے نے فلاں. یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے. اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں. یہ آپ ذرا سنیے. خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617 اور اردو ترجمہ سنیں. فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے. اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا،
یہی بےمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا. ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بےمانیاں ہوئی ہوئی ہیں. ہم ان اماموں کو نہیں کہتے, ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کوئی مولوی وڑ گیا ہوئے وچ. مولوی وڑ جائے تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے, کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے ہیں, دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے, ٹھیک ہے نا, دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے. جو دائی ہوتی ہے نا اس سے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا, اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پریگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں, فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے, انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا, مرض کا چارہ کیا, فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا, صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے, اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا. اللہ اکبر. دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے, اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا, خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا. یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی, لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے, اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے, اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677, صحیح مسلم 6187 اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر, کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے, اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے. اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے, میں پھر اور طرف چل پڑوں گا, اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں. اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا, جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے, اب متفرق ہو گئے ہیں, یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں, جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے, صحیح بخاری میں 7096, صحیح مسلم میں 7268, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے, اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے. ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے. سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے, لیکن خلافت مفتونہ ہے, فتنوں والی ہے. سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا, اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سک رہا, اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا. اب یہ الگ سے ایک باب ہے, میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں. 8 پیجز اور بڑھ جائیں گے, 50 کے قریب روایتیں, پھر 200 روایتیں 72 کے ٹائٹل سے اس 5B ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی. اب یہ جو فلاں شخص یہ لکھا نا فلاں نہج البلاغہ, میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح, جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں, کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی, وہ معتزلی عالم دین تھے اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری. ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ نیوٹرل سے نا, سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایویں سی, شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں, تو یہ نیوٹرل بندہ تھا. اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی, اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے. مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے, عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی, وہ میرے پاس ہے, اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی, اس کا بڑا ذاتی شغف تھا
نہج البلاغہ کے ساتھ. اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی, مولا علی کے خطبات جمع کیے, ان کا قلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا, ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا, فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے, شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو, سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے قلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے, تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے. کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا, وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے. اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں, تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نا یار, میں کچھ چھپایا تو نہیں, اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا, اور تسی بھی نہ خوش ہو وہ سنیو تو مولویوں نے اس تو بڑھ کے کام کیتے ہوئے نے. یہ تو ایک مثال ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو فلاں والی مثالیں ابو داؤد کے اندر, اگر میں 5 گھنٹے کا لیکچر صرف سنن ابی داؤد سے فلان اور رجلن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ صرف 5 گھنٹے اللہ نے میری زندگی کی. اگلے محرم الحرام میں یہ سارا چٹا بٹا انشاءاللہ کھولوں گا. ابھی تو یہ سورہ نور کی آیات کے اوپر آ رہا ہے نا. بہرحال میں آپ کو ایک مثال, اب میں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا, سنیاں نو خوش کیتا ہے تو تھوڑا شیعہ نو بھی حق گل دسی وی, سنیاں دے گھر بھی ڈنڈا پھیر کے تو دسنا, اسی تے بھائی نیوٹرل بندے ہیں. اے فلاں علی یہ بیماری, یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ روحانی بیماری بلکہ شیطانی بیماری اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. اور یہ مثال اب آپ سنیے کتمان حق کی, اور میں یہاں پہ وہ آیت بھی کوٹ کر دوں, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے, جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں. اور یہ میں نے پہلے نمبر کے اوپر یہ آیت ڈالی ہے اس واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاستعادہ حدیث کی روشنی میں. اس میں نے یہ پہلے نمبر پہ آیت ڈالی ہے, اور آگے حدیث بھی ہے جامعہ ترمذی میں 2649, سنن ابی داؤد 3658, سنن ابن ماجہ 261 اور مشکات میں بھی 223 ہے کہ جس سے حق کی بات پوچھی گئی, کوئی بات علم کی بات پوچھی گئی کسی سے, علم کی بات, اور اسے معلوم تھی اور اس نے حق چھپا لیا, قیامت والا دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو لعنت اللہ نے فرمائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ کی لگامیں ان مولویوں کو جب ڈلی ہوں گی نا, پھر ان کو پتا چلے گا کہ علی صحیح پیٹتا سی ساڑی جان نو. اب آپ سنیے کہ یہ سنن ابی داؤد میں فلاں فلاں, یہ فلاں فلاں, یہ پہلے تو سنن ابی داؤد دارالاسلام کی یہ کلوز کریں جی فرحان بھائی, یہ دارالاسلام کی میرے پرا میں کار کو نیچے چھاپی, مکتبۃ الشاملہ میں بھی فلاں فلاں کو ملے گا, اس میں بھی ملے گا. اور جب ہم یہ فلاں فلاں نکالنا شروع کرتے ہیں سانو لا کہندے تسی فلانے ٹنگے ہو, ہن تانوں دسنا ہے کہ ایک کے کم ہویا ہے کتاباں وچ, کاتبین نے کیا, میں نہیں کہتا امام ابو داؤد نے کیا, المتوفا 275 ہجری, میں کہتا ہوں کاتبین نے کیا ہوگا. بہرحال یہ فلاں فلاں. اب میں اس میں سے آپ کو پیج بتانے لگا ہوں, حدیث ہے یہ فرحان بھائی, ذرا ریڈ کلر کا ذرا ہے یہ والا پیج آپ ہائی لائٹ کریں, یہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 4648 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ فلاں لفظ یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا اور اس نے علی کے بارے میں یہ کہا, علی پہ لعنت کروائی, نعوذ باللہ. یہ 2 فلاں ہیں, اے میں تو لب کے دسنا ہے کیڑے فلانے نے, یہ 2 فلاں کون ہیں, فلاں نمبر 1 فلاں نمبر 2. یہ سنن ابی داؤد میں 4648 نمبر حدیث ہے, 4648. یہ آپ نے دیکھ لیجیے. اب آپ ذرا دیکھیے میرے بھائیوں, میں اب آپ کو یہ پڑھ کے بتا, اور یہ حدیث یہ نہ سمجھیے گا یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث ہے. اس حدیث کو دور حاضر میں 4 بڑے بڑے محققین, جن سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے, حدیث کی فیلڈ کا امام, اور سنیت کا اس سے بڑا کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں ہے. نمبر 1 شیخ ناصر الدین البانی, محدث اعظم سعودیہ, جو رہے پھر وہاں سے نکال دیا گیا ان کو, المتوفا 1420 ہجری. نمبر 2 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 1435 ہجری. نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت, یہ بھی عرب کے سکالر ہیں,
المتوفا 1438 ہجری، وہ ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اور نمبر 4 شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن میں علم کی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بھی، تسی بھی کہہ دو حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے شیاطین کے شر سے، من الجنت والناس، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور الحمدللہ کتمان حق والے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے محفوظ کیا، باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو دعائیں ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو ان چاروں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، اور میں پہلے ابو داؤد میں سے آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں عربی نسخے کے۔ لما قدم فلان الی الکوفہ، جب فلاں شخص کوفے میں آیا، اقام فلان، تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا، خطیباً، خطیب کی حیثیت سے، سپاس نامہ پڑھنے کے لیے۔ فاخذ بیدی سعید بن زید، تو وہ تابعی کہتے ہیں سعید ابن زید جو سیدنا عمر کے بہنوئی اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا الا تری الی ھذا الظالم، تو اس ظالم شخص کو نہیں دیکھ رہا؟ یہ کہتے ہیں جی، یہ اپنی طرف سے کہتا ہے ظالم مغیرہ، ظالم مغیرہ، احمد انہوں دسنا وا اے پائی جی سعید ابن زید نے کیا ہوا ظالم، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی جو ہے وہ جنتی ہیں، 9 بندے جنتی، اور اگر میں 10ویں کا بھی نام لوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ 9 بندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ سب کے سب لوگ جنت میں